کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا اور کہاں تھا؟ یہ کویشچن جب دنیا اس نے پیدا نہیں کی تھی، کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو اللہ عز و جل کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ یہ ایک کویشچن تھا۔ انہوں نے اپنے حساب سے احادیث کی روشنی میں اور کئی ارب پہلے کے بارے میں تجزیہ جو سائنٹسٹ لوگوں کو تھا، انہوں نے اس کو پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ اب میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو؟ آپ کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آئے اور آ کر کے یہ سوال کرے کہ بھئی ذرا ہم کو کچھ اللہ کے بارے میں بتاؤ، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کیا جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کیا بتائیں گے آپ؟ کیا بتائیں گے آپ اللہ کے بارے میں؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم خود اپنے معبود کے سلسلے میں بے خبر ہیں، ہمارے رب کی ذات کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلے اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اصول الشاشی کے اندر اللہ کی ڈیفینیشن، اللہ کی تعریف موجود ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ جو ذات رہے گی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ہے کیا؟ ساری کمال والی جتنی بھی صفتیں ہیں، ان صفتوں کے جامع کا نام ہے اللہ۔ اور یہ صفتیں اللہ کے اندر کسی کی وجہ سے نہیں، وہ سب ذاتی صفات ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں، اور ہمارا مشن ہے اس وقت مدرسہ اسلامیات کے قیام کے سلسلے میں ہم ہر گلی کوچے محلوں کے اندر یہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا الحمدللہ نصاب بھی ہے، طریقہ تعلیم، ساری چیزیں اس کی موجود ہیں۔ آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ ابھی چند دنوں پہلے ممبئی ایئرپورٹ کی بات بتاؤں، اتفاق سے میرے ہینڈ بیگ کے اندر کچھ کتابیں بھی تھی، اور ساتھ میں شاید نیل کٹر رہ گیا تھا یا پتہ نہیں کون سی کوئی لوہے کی ایسی چیز تھی۔ جیسے ہی اس کو مشین کے اندر ڈالا گیا تو نظر آیا، تو مجھے کہا گیا بیگ کھولیے۔ میں نے بیگ کھولا تو بیگ میں سے وہ لوہے کی چیز کیا تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ چیز نکلی، اور کتابیں بھی تھی۔ غیر مسلم آفیسر، میں نے اس کے نیم پلیٹ کو دیکھا جو اس کے سینے پہ لگی ہوئی، تو غیر مسلم تھا۔ کتابیں دیکھ کر مجھ سے سوال پوچھتا ہے، مولانا آپ مقلد ہیں کہ غیر مقلد؟ میں نے کہا میں مقلد ہوں۔ کس امام کے ماننے والے ہیں؟ میں نے کہا امام اعظم کا ماننے والا ہوں۔ آپ کے امام میں اور چہرے سے لگتا ہے کہ آپ تصوف میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سوچیے یہ سب یہ غیر مسلم سوال کر رہا ہے، اور اگر آپ تصوف میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے؟ یہ سوالات ہماری عوام کو تو اماموں کے نام بھی نہیں معلوم، اور سیکھنے کی بات ہے، ارے کیا کرنے کا سیکھ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے کافی نہیں ہے؟ یہ حال ہو چکا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو، اسلام کو ہلکا نہ سمجھو اور دین کو ہلکا نہ سمجھو۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ دولت ہماری زندگی میں رہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی، اور صحابہ نے بھی قربانی دی، اور تاجدار کربلا نے بھی قربانی عطا فرمائی، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ لیکن ہمارے اندر کوئی اسلام کے بارے میں نہ جاننے کا شوق ہے، اور نہ اسلام کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہے،
اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جب کوئی قوم دین کی ناقدری کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ پر دوسری قوم لا کر کے کھڑی کر دیتا ہے جو دین کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ اس وقت مغربی دنیا کا جائزہ لیجئے، یورپین کنٹریز کا جائزہ لیجئے، ویسٹرن ورلڈ کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کو اپنے سینے میں داخل کر رہے ہیں اتنا کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہوش کے ساتھ اس واقعے کو سمجھے بھی، سنیں بھی اور دل میں جگہ بھی دیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ انگلینڈ میں ایک مال میں ایک مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی، لیکن ٹی شرٹ اور جینس پہنے ہوئے تھی۔ ایک برقع پوش خاتون کاؤنٹر پر آتی ہے اور کاؤنٹر پر آ کر کے جو سامان لی ہوتی ہے وہ سامان رکھ کر کے اس کے پیسے پیمنٹ کرنے اس بچی کو جاتی ہے، تو بچی نے، جو مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی جینس اور ٹی شرٹ کے اندر، وہ پیدائشی مسلم بچی تھی۔ اس بچی نے جب برقع پوش خاتون کو دیکھا اور نقاب کے اندر دیکھا تو کہتی ہے، بہن تو جو ہے لگتا ہے کہ سعودی کی رہنے والی ہے یا کسی اسلامی ملک کی رہنے والی ہے، اس لیے تو اتنی پابند نظر آتی ہے۔ ہم تو یہاں یورپ کے اندر برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، ہم اتنی پابندی نہیں کر سکتے، لگتا ہے کہ تو ایسے ماحول کی رہنے والی ہے اور تیرے گھر کا ماحول ایسا ہے اور اسلامک کنٹری کی تو رہنے والی ہے، تب جا کر کے تو اتنی پابندی کر رہی ہے۔ جانتے ہو اس عورت نے کیا کیا؟ دائیں بائیں دیکھا، جب دائیں بائیں کوئی مرد نظر نہیں آیا تو اس برقع پوش خاتون نے اپنا نقاب ہٹایا اور پیدائشی مسلم بچی کو اپنا چہرہ دکھایا، پھر نقاب ڈال دیا اور کہا، بہن میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو اسلام پڑھ کر محنت سے اسلام حاصل کیا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو پیدائشی مسلم تھی، لیکن وہ نو مسلم بچی نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے۔ کہا، سنو میری بہن، تم لگتا ہے کہ پیدائشی مسلمان ہو، تم کو اسلام مفت میں ملا ہے، ہم کو قربانی کے بعد ملا ہے، اور مفت میں ملی ہوئی چیز کی تم قدر نہیں کر رہے ہو، ہم نے قربانی دی ہے اس لیے اسلام کی عظمتوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی مفت میں ملا ہے، کوئی قدر نہیں۔ دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کا ہم سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم کون سی نظر آتی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے فلائٹ پہ بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوئے، اور غیر قوموں کو ہم نے دیکھا ہے کتابوں کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ قوم ترقی کرے گی؟ کیا یہ قوم عروج کی طرف جائے گی؟ کیا یہ قوم زمین کے اوپر کوئی انقلاب لائے گی؟ اس قوم کے لیے ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ غربت اپنی جگہ پر، لیکن غربت سے زیادہ خطرناک جہالت ہے۔ اگر جہالت کی تاریکیوں سے تم نکل کر علم کے اجالے کے اندر آ جاتے ہو تو میری بات سن لو، جنگل میں بھی اگر تم رہو گے تو لوگ تم سے علم حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے، وہیں مشن اہل بیت بھی دل کے اندر ہونا چاہیے، مقصد شہادت بھی دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں، معاشرے میں پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کربلا میں تنہا امام حسین پر جتنی آزمائشیں ہونی چاہیے ساری آزمائشیں ہو گئیں،
لیکن امام حسین کس وجہ سے کربلا میں ثابت قدم تھے جانتے ہیں؟ خدا کی قسم ایمان کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومن ہی کیا کرتا ہے۔ اگر مومن ہو تو حالات کیسے بھی ہوں آدمی پرواہ نہیں کرتا، وہ جانتا ہے جس کا میں بندہ ہوں وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ چاہے ایسے راستے پیدا فرما دے۔ یزید گرانا چاہتا ہے، حسین گرے بھی، جملے پہ توجہ چاہوں، یزید گرانا چاہتا تھا اور حسین گرے بھی۔ یزید اپنے یہاں گرانا چاہتا تھا، یزید کے یہاں حسین نہ گرے، خدا کی بارگاہ میں گرے۔ دنیا تمہیں اپنے قدموں میں گرانا چاہتی ہے، جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، جھکو خدا کی بارگاہ میں، تو تمہیں جو اپنے قدموں میں گرانا چاہتا ہے وہ گر تو جائے گا، لیکن خدا کی بارگاہ میں گرے تو خدا اتنا اٹھائے گا کہ آج صدیاں گزر گئی، حسین کا ذکر آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند و بالا ہوتا رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، چینج کرو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، دوڑو علم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو۔ یہ رات کے 4 بجے تک آٹوں پر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، بائک پہ گھومنا، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں، کسی کامیاب قوم کی یہ علامت نہیں۔ میں تو جب کبھی ان علاقوں میں آتا ہوں تو یہاں آنے کے بعد اندر سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے بھی مسلم محلوں میں جاتا ہوں وہاں کا رہن سہن اور لوگوں کے عادات و اطوار دیکھ کر دل میں کڑن محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہماری قوم کی لائف اسٹائل۔ صبح ہوتی ہے تو گالی گلوچ، دکان پہ گالی گلوچ، ہوٹلوں پہ لڑائی جھگڑے، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، عادات و اطوار بدلو، نظریات و خیالات بدلو، چینج کرو اپنی لائف کو اور اس راستے کے مسافر بنو جس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کامیابی بڑھ کر کے خود تمہارے قدموں کا بوسہ لینے کو تیار ہو جائے۔